ویلکم بیک ناظرین. اقبال صاحب، ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے یہ جو پیٹرولیم ڈیلر ہیں، انہوں نے اسٹرائک جو تھی، اسٹرائک کال، اس کو ودرا کر لیا، اور ان کا کہنا ہے کہ ہماری سکسیزفل ٹاکس ہو گئی ہیں ود دا گورنمنٹ. اب یہ جو ڈسکشن ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم ڈی ریگولرائزیشن جو کر رہے ہیں اس کے اندر ان کے مارجن کو جو ہے کوئی ڈفرینس نہیں آئے گا. یہ ایک بہت بڑے، ایک طرف تو ان کے لیے تو گڈ نیوز ہے، لیکن عام پبلک کے لیے وہ اتنی گڈ نیوز نہیں ہے. نہیں، یہ نہیں ہے. صرف کمیشن کا مسئلہ نہیں ہے. جی، کمیشن کا مسئلہ نہیں ہے. اس میں اور بات ہے کہ پاکستان میں اس وقت آپ نے دیکھا کہ حکومت جو ہے وہ اپنے جو زیر کنٹرول پیٹرولیم کمپنیز ہیں وہ پرائیویٹ لوگوں کو دے رہی ہے. جی، اچھا، ان کے اپنے طریقہ کار ہے، وہ ان کو ٹرانسپورٹیشن کے لیے کون سی کمیشن دیتے ہیں. پھر اس میں خدشہ یہ اظہار کیا گیا ہے کہ ایرانی پیٹرولیم وہ پرائیویٹ کمپنیاں جو ہیں، کیونکہ اس وقت پی ایس او کی ایک ساکھ ہے. جی. پی ایس او جو ہے وہ تمام ایران سے جو پیٹرول آ رہا ہے اس کو تو اسمگلنگ میں انہوں نے کاؤنٹ کر لیا. وہ لد ہے. جی، اب یہی خدشہ ہے کہ جو ایران سے پیٹرول آئے گا وہ یہ پرائیویٹ کمپنیاں، جس طرح میں نام اس جان بوجھ کے نہیں لیتا کہ پھر وہ آ جائے گی اس میں چیز. ہمارے پاکستان میں جو غیر ملکی بھی اور ملکی بھی پیٹرولیم کمپنیاں نہیں آئی ہیں، بہت زیادہ رجسٹرڈ ہیں. ان کے اسٹاکسٹ ہیں وہ بیسیکلی، تو ان ملاوٹ زیادہ وہ تیل بیچ رہی ہیں. تو پیٹرولیم جو ڈیلر ایسوسیشن ہے ان کا یہ ہے کہ ہمارے پیٹرول پمپوں پر وہ سیل نہیں ہوگی، بدنام تو پھر وہ ہوں گے. جی. تو ایک تو یہ ہے کہ ریگولیٹری جو ہے نا اس کو بہتر کیا جائے، اور اس کو پیٹرولیم کو مصنوعات کو چیک کرنے کے لیے باقاعدہ ایک سینٹرلائز کیا جائے، اس میں ہمارے نمائندوں کو رکھا جائے. کمیشن تو یہ ہے، کمیشن تو ویسے بھی کم ہے، یہ میں صحیح بتاتا ہوں، کمیشن کے لیے بہت کم ہے کہ ٹرانسپورٹ کے کرائے بہت بڑھ گئے ہیں. جی. تو ایک پروفٹ مارجن 65,000 جو لیٹر ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً 2 کروڑ کا ایک ٹینکر میں تیل ہوتا ہے. تو وہ کسی وقت نقصان بھی ہوتا ہے آگے کئی دفعہ، اور گورنمنٹ 15 دن بعد ریٹ بھی چینج کرتی رہتی ہے. اول تو حکومت کو یہ 6 مہینے یا 3 مہینے سے کم ریٹ چینج نہیں کرنے چاہیے، تاکہ جو بھی اسٹاکسٹ ہے یا جو پیٹرول پمپ کا مالک ہے وہ ایک اچھے طریقے سے بزنس کر سکے. اس طرح عوام بھی خار ہوتی ہے. بس یہ میرا تو اس میں پوائنٹ ہے. اچھا، پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس میں میرا انہوں نے، ڈاکٹر صاحب کو ہم سے پہلے نا حسن ظفر صاحب کو لے لیں، وہ اتنے پاس ٹائم نہیں ہوتا ان کے پاس. جی ہم باتیں کریں گے بعد میں. ڈاکٹر جی حسن ظفر صاحب سے جی. بات کر السلام علیکم ڈاکٹر حسن ظفر صاحب. for inviting. جی السلام علیکم ڈاکٹر حسن ظفر صاحب. وعلیکم السلام. میری جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے. ویلکم ٹو اسٹیٹ افیئرس. تھینک یو ویری مچ. ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ امریکہ کا جو نیا ورلڈ آرڈر ہے وہ کیا ہے، اور اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے آپ کو پاکستان میں ہوتی ہوئی کیسے نظر آ رہی ہے؟ امریکہ کا نیا ورلڈ آرڈر یہ اب ہمارے پروگرام میں تو پچھلے کوئی 2 مہینے سے ڈسکس ہو رہا ہے. نیا ورلڈ آرڈر یہ ہے کہ جو چائنا نے چیلنج دیا تھا، چائنا اور رشیا نے مل کے، اب اس کے اثرات ہمارے سامنے، اثرات کیا، نتائج واضح آ گئے ہیں. اس میں یورپ سے وہ وڈرا کر رہے ہیں، اور یورپین یونین پہ بھی انہوں نے الزام لگایا ہے ٹرمپ صاحب نے کہ یہ تو امریکہ کے مفادات کے خلاف بنائی گئی تھی. پھر ابھی اسٹیمر صاحب جو ہے یو کے پرائم منسٹر، انہوں نے آج کہا کہ کولیشن آف دا ولنگ بنے گی یورپ میں یوکرین کی مدد کرنے کے لیے. اب پتہ نہیں وہ کولیشن آف ولنگ میں کیا ہوگا. باقی ملکوں کے پاس نہ جرمنی، نہ فرانس، نہ برطانیہ، سب کی مل ملا کے کوئی کتنی فوج نہیں ہے. برطانیہ کی تو ٹوٹل فوج 74,000 کے قریب ہے. تو وہ کیا کولیشن ہوگی، اس کی کیا افیکٹونیس ہوگی، یہ ساری باتیں. لیکن ورلڈ آرڈر اب یہ ہے کہ امریکہ نے ایک انورڈ لوکنگ امریکہ سینٹرک ایک پالیسی بنائی ہے کہ ہم پہلے اپنے جو ادھر ادھر پیسے جو ہم خرچ رہے تھے وہ نہیں خرچیں گے، اپنے اوپر پیسہ خرچیں گے، اپنے عوام کے اوپر کرنے کے لیے. اور جن کو پیسے دیے ہوئے ہیں، جیسے انہوں نے زیلنسکی کو پریزیڈنٹ زیلنسکی کو جو پیسے دیے تھے $350 بلین، ان کا دی کہ اس کے بدلے میں اب ہمیں منرلز دے دیں. تو یہ ساری صورتحال ہے. لیکن اس سے جو بڑا سوال کریٹ ہوتا ہے کہ جس ورلڈ آرڈر کو مینٹین کیا تھا 80 سال سے امریکہ نے، اب امریکہ کی ایبسنس کے بعد دوسری کون سی طاقت ہوگی جو اس کو سہارا دے گی؟ کیا وہ چین ہوگا یا وہ روس ہوگا؟ چین کی تو کوئی انٹینشنز نظر نہیں آتی، نہ ان کی کوئی ایسی ہسٹری ہے کہ انہوں نے اتنے بڑے سسٹم کو کبھی رن کیا ہو. پی آر آئی سسٹم وہ رن کر رہے ہیں، وہ کولیبریشن کا ہے.
آ کے ساتھ کاروبار کریں، لیکن ایک پولیٹیکل نظام کو چلانا، ایک فوجی قوت کے ساتھ چلانا، اس کے لیے چین ہمیں لگتا ہے تیار نہیں ہے. رشیا تیار ہے، لیکن رشیا تو بہت خوشی سے یہ کام کرے گا، لیکن کیا یورپینز تیار ہیں رشیا کی لیڈرشپ کو قبول کرنے کے لیے؟ کیا امریکن یہ ساری ایمپائر جو انہوں نے بنائی تھی 100 سال میں، وہ رشیا کے کو ہینڈ اوور کر کے سائٹ پہ بیٹھ جائیں گے؟ وہ جا کے مطلب کیا گولف کھیلنا شروع کر دیں امریکن جا کے؟ سو یہ چیزیں ہیں، اٹس اے ڈیولپنگ سٹوری. اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا یہ خالی ٹرمپ صاحب کا یا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا پلان ہے جو انہوں نے ڈسمینٹل کیا ہے اس ورلڈ آرڈر کو، یا اس کے اندر امریکن اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے؟ اشارے تو یہ ہیں کہ وہ شامل ہیں. تو اب یہ کس طرح لے کے آتے ہیں نہیں آگے؟ ڈاکٹر صاحب اور یہ درست ہے. آپ نے دیکھا کہ اس وقت ویسے تو پہلے بھی سپر پاور امریکہ ہی تھا، لیکن روس کے متعلق کہا جاتا تھا، پھر چائنا آگے بڑھا. اس وقت روس بھی یو ٹرن لے گیا، اس کو کمپرومائز اسٹریٹجی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے یوکرائن کے اوپر اپنے حصے بکھرے کر لیے ہیں جو انہوں نے علاقہ فتح کیا، اور جو امریکہ ان سے معاہدہ کر رہا ہے خصوصی یعنی جو معدنیات ہیں. اب آپ دیکھیے اس میں انہوں نے بگرام کے لیے بھی کہہ دیا ہے. سعودی عرب تو ظاہر اس سے پہلے بھی ان کا فیورٹ ہے. ان حالات میں پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، تو یہ آگے ہونے کا کیا والا ہے؟ یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ دیکھیں یو ایس ایڈ بند ہونے کے بعد ساری دنیا میں پیسے انہوں نے بند کر دیے، سارے دفتر بند ہو گئے، سارے ملازمین فارغ ہو گئے. اس ساری صورتحال میں 2 ایکسیپشنز تھیں، ایک ایجپٹ اور ایک اسرائیل. ان کے علاوہ یہ $397 ملین پاکستانی F-16 فلیٹ کے لیے یہ ابھی 4 دن پہلے انہوں نے اس کا اعلان کیا ہے. سو یہ انٹرسٹنگ ہے کہ پاکستان کے اوپر یہ مہربانی کیوں ہوئی ہے. کہا تو یہ جا رہا ہے کہ جی مانیٹرنگ سسٹم ان جہازوں کا اپ گریڈ کیا جائے گا. مانیٹرنگ سسٹم سے مراد یہ ہے کہ یہ انڈیا کے خلاف استعمال نہ ہو، جو اینڈ ایگریمنٹ ہے کہ یہ ہندوستان کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے، یہ دہشت گردی کے خلاف استعمال ہوں گے. اقبال صاحب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ 60 جہازوں کا فلیٹ یا 57 ہے، اتنا بڑا فلیٹ جو ہے وہ پاکستان کو دہشت تو انہوں گردی نے کے خلاف اتنا استعمال ہونا ہے. اہمیت نہیں دی، وہ انہوں نے بگرام ایئرپورٹ اپنے ایئر بیس کے لیے کہہ دیا ہے کہ واپس میں لینا چاہتا ہوں. بگرام ایئرپورٹ کی ایئر بیس کی ادھر ہی آ $7 رہے ہیں بلین کا کہ انہوں نے یہ کہا اس کی اصلہ میں ہم اہمیت واپس ہے لیں نا. گے. اس کی اہمیت یہ ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کے سینٹرل ایشیا کو کنٹرول کرنا ہے. وہاں پہ PRI کے سارے منصوبے چل رہے ہیں، تو افغانستان کو اکیلا چھوڑ کے تو وہ ہاتھ جھاڑ کے تو نہیں بیٹھ جائیں گے. تو جو ڈسرپشن کریٹ کی ہے چائنا رشیا نے یورپ کے اندر، اب اس کا کوئی اس کا کاؤنٹر اٹیک یا اس کو بیلنسنگ ایکٹ تو کہیں اس کا پرووائڈ کرے گا نا. یو ایس اے ابھی بھی ایک سپر پاور ہے، یہ تو نہیں کہ وہ سپر پاور نہیں ہے، لیکن ان کے آبجیکٹیو تھے. تو افغانستان کے اندر ان کی واپسی دکھائی دے رہی ہے. اس سے چائنا کو کیا پرابلم ہوگی اور پاکستان کو اس کے خلاف کیسے لانچ کیا جا سکتا ہے یہ جہاز اپ گریڈ کر کے، یہ دیکھنا ہوگا. اب یہ کریٹیکل ڈیسیجن ہے پاکستان کے لیے کہ کیا وہ دوبارہ کسی کھیل کا حصہ بننا چاہتا ہے، اور وہ بھی چائنا کے اگینسٹ، کہ یہ نہیں جب پاکستان جو ہے وہ جغرافی لحاظ سے ایک بڑی امپورٹنٹ جگہ پر ہے، اور جو ہے جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ اس کی ایک اہمیت ہے. بٹ آن دا ادر ہینڈ جو ہے اس کی اپنی نیبرنگ کنٹری کے ساتھ آپ دیکھیں کہ تعلقات جو کہ پہلے کبھی پاس میں کچھ اچھے تھے وہ بھی اب بگڑ چکے ہیں. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو امریکہ کا ورلڈ آرڈر ہے، اس کے بعد پاکستان کس کا جو ہے وہ لاڈلا بنے گا، اور کس کی جو ہے وہ ضرورت بنے گی، رشیا کی یا امریکہ کی؟ رشیا کی تو نہیں بنتا، لیکن امریکہ کی بھی ضرورت تو کسی نہ کسی حد تک پاکستان کی رہے گی. اس لیے کہ جو وہ جو انڈیا کے ساتھ وہ کر رہے ہیں، انڈیا کو F-35 دے کے اور چین کے اگینسٹ جو وہ لانچ کرنے کا ان کا پروگرام ہے. اب وہ ہنری کسنجر والی بات یاد کریں جو انہوں نے کہا کہ امریکہ کا دوست ہونا دشمنی خطرناک ہے، لیکن دوست ہونا بالکل ہلاکت خیز ہے، فیٹل ہے. تو اب انڈیا جو ہے اس دوستی میں کتنا آگے جانا چاہتا ہے اور کہاں جا کے مڑنا چاہتا ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ زیلنسکی صاحب کے ساتھ کیا ہوا، اور اس سے پہلے میڈل ایسٹ میں کس کے ساتھ، ان کے ساتھ صدام حسین صاحب کے ساتھ، اور پھر کرنل قذافی، اور ایک لمبی لسٹ ہے ان لوگوں کی جو ان کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرتے تھے. and how they ended up and where they ended up. یہ ایک ہسٹری موجود ہے. تو یہ پاکستان کا رول انڈیا کو اتنا وہ فری رائڈ نہیں دیں گے.
پاکستان کو کچھ نہ کچھ دیتے رہیں گے ساتھ ساتھ، لیکن یہ ہمارے اینڈ کے اوپر اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ اب اس کھیل میں ہم نے کتنا آگے جا کے کھیلنا ہے. بہت یہ لائن شکریہ ہم نے ڈرا کرنی ڈاکٹر ہے صاحب، اپنے لیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو ہے وہ اپنا ایک سٹانس، اپنا ورژن دے دیا اور تھینک یو ہمیں فار انوائٹنگ. جی اللہ حافظ. پاکستان جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ہمیشہ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہی ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے جو ہے اس کا جو ایریا ہے، جو اس کی جغرافیکل ایریا ہے، اس کی وجہ سے امپورٹنس ہے، لیکن اس کو جو ہے بڑی پلاننگ کے طریقے تحت جو ہے نیبرنگ کنٹری سے جو پہلے ہمارے حالات اچھے تھے ان کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ ڈسٹروائے کیا جا رہا ہے. اسی طرح ہماری اندرونی جو حالات ہیں ان کو نہ صرف ہمیں باہر سے بلکہ اندر سے بھی جو ہے وہ ڈسٹروائے کیا جا رہا ہے. ہماری جو ہے مختلف صوبوں پہ اٹیک ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمارے جو ہے نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ جو ہے تعلقات وہ تھوڑے خراب ہیں. آپ ابھی ہماری جو کرنٹ پولیٹیکل حالت ہے اس میں ہمیں اسٹیبلٹی کا تو کچھ پتہ نہیں. 1 سال جو ہے وہ حکومت کا پورا ہو گیا ہے اور بہت سارے جو وعدے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. دوسری طرف پہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جی ہم ان کے جو رہنما ہیں ان کو جو ہے وہ سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھ دیا گیا ہے. یعنی کہ ہم عجیب سی ایک دن اگر ہمیں ہلکی سی کوئی خوشی کی خبر ملتی ہے تو دوسرے دن وہ خبر جو ہے وہ پلٹ کے اس کا رنگ ہی کوئی اور بدل جاتا ہے. آپ نے جیو پولیٹیکل سچویشن کی بات کی کہ پاکستان ایک ایسے خطے میں واقع ہے، جی، اور ایک طرف تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک اہمیت کی حامل اسٹیٹ کا ہمیں فخر ہونا چاہیے. دوسری طرف یہ خطروں میں بھی ہمیں گھرے رہتے ہیں، جی جس کے اتنے زیادہ دوست ہوں، اتنے زیادہ اچھے ہمسائے ہوں، اچھے سے مراد آپ سمجھ رہے ہیں، جی اس کو کسی دشمنوں کی ضرورت نہیں رہتی. جی سب سے پہلے کہ ہمیں بتایا گیا کہ روس گرم پانیوں کی طرف جانا چاہتا ہے، ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا اور آج تک دہشت گردی کو بھگت رہے ہیں. کلاشنکوف کرتل ضیاء کے دور میں آیا، اور پھر ڈالر آئے، پاکستان کے کچھ لوگ امیر بہت زیادہ ہو گئے اور پاکستان کا ستیہ ناش ہو گیا، جو بہترین ملک چلتا چلتا بیٹھ گیا. دوسرا اس میں آپ دیکھیں کہ چائنا جو ہے وہ نیچرل ہمارا ہمسایہ ہے، اس کی بھی ضرورت ہے. ہم پاکستان بہت بڑی مارکیٹ ہے. آپ دنیا کے ملکوں کی آبادی کا ذرا تناسب دیکھیں کہ پاکستان بھی 5ویں 6 نمبر پر آ جاتا ہے، انڈونیشیا کے بعد ہم ہیں. جی تو اس لحاظ سے پاکستان بھی ایک مارکیٹ ہے. پاکستان کی عوام بھی باقاعدہ ایک اثاثہ ہیں، اس کو کسٹمر بھی کہہ سکتے ہیں، کنزیومر بھی کہہ سکتے ہیں، امپلائمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں. اب اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہاں امن قائم کیوں نہیں ہو سکتا، اور امن اس لیے قائم نہیں ہو سکتا کہ ایک تو ہمارے ملک میں مستقل طور پر کوئی سیاسی نظام پرویل نہیں چڑھ سکا. جیسا بھی ہوتا کوئی فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ کیا کرنا ہے. یہ کہ جیسی کوئی سسٹم کو ضروری نہیں ہے کہ 100% جمہوری ہوتا، اب ایک کوئی اور تجربہ بھی کیا جا سکتا تھا تاکہ ہم مستقل پالیسیاں بنا سکیں. ڈاکٹر نے بڑا کمپریہنسو جواب دیا ہے، لیکن پاکستان اپنے ہی یعنی منصوبوں میں ناکامی کی وجہ ان کی اپنی سیاسی پارٹیوں کی چپکرش، یہاں یعنی بے انصافی، یہاں مخصوص 2-3 دفعہ ماشاء اللہ کا آنا، اور سیاسی جماعتوں کی حکومتوں کا دورانیہ کم ہونا، ایک دوسرے کی حکومت کو ریپلیس کرنا، اور دوسری دنیا کی جو طاقتور ملک ہے ان کی طرف دیکھنا. ہم خود اسٹیبل نہیں ہو سکے. ہمیں کم از کم کسی جگہ تو اپنے طور پر خود کفیل ہونا چاہیے تھا. اقبال صاحب، ہم لوگوں سے تو یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا کہ ہم نے جو اپنے سویلین کو ہے وہ کون سی کورٹ کے تحت جو ہے وہ کرنا ہے، کہ ہم نے اس کو جو آرمی ایکٹ کے تحت کرنا ہے یا اس نے ہمیں سویلین لا کی طرح کرنا ہے. یعنی کہ یہ بھی ایک ہر چیز جو ہے وہ میرے خیال میں پاکستان کی انسٹیبل ہونے میں اور بگدڑ مچانے میں جو ہے نا وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے. ہمیں دشمن کی کوئی ضرورت نہیں. آپ دیکھیں دنیا کا سب سے بیسٹ جو نظام ہے نا، جب پرانی مثال چل کے لوگ دیتے ہیں جنگ عظیم دوم میں، وہ آپ نے بھی سنی ہوئی ہے کہ جب شکست پر شکست الائیڈ فورسز کھا رہی تھی تو بہت خوف و راز تھا. اس وقت برطانیہ کا پوری دنیا میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا. تو پوچھا گیا کہ اس وقت ہماری حالت خراب ہے، تو ان کے وزیر اعظم نے کہا کہ مجھے بتائیے عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل دے رہی ہیں. ان کا پھر ہمیں کوئی خطرہ نہیں، ہم دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. بالکل. پاکستان میں 2-3 نظام چل رہے ہیں. ایک امیر کا نظام ہے، ایک طاقتور کا نظام ہے، غریبوں کا نظام ہے. پاکستان کا عدالتی سسٹم دنیا کا ناقص ترین ہے. پاکستان کا پاسپورٹ کسی وجوہات کی بنا پر آپ کے سامنے ہے. اب اپنے آپ کو برا بندہ کہتا اچھا بھی نہیں لگتا. ہم خود ہیں اس کے ذمہ دار.
اب آپ دیکھیں کہ پارلیمنٹ ہے، کویسچنیبل ہے، کوئی فیصلے نہیں ہو رہے، اس کو مستقل کرنا چاہیے، اسی کو ویلیڈیٹی دے دیں۔ عدالتوں میں وہی ججز، آپ کل کی بیانات دیکھ رہے ہیں ججوں کے کہ ہم پر اعتبار کیوں نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل بھی جب اسلام میں امام ابو حنیفہ کو چیف جسٹس بنانے کے لیے بڑے مرحلوں سے گزرنا پڑا، وہ نہیں بنے۔ یہاں ججز بننے کے لیے سفارشیں ڈھونڈتے ہیں، رقمیں لگاتے ہیں، پارٹیوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ، پاکستان میں کسی قسم کا کوئی مضبوطی، پاکستان میں رہ کے تو اسے نظام کے حق میں کون بات کرے گا؟ تو وجہ یہ دوسرا کانسٹیٹیوشن ہے، کانسٹیٹیوشن کو ہم نے ایک اکھاڑا بنایا ہوا ہے۔ سیاسی پارٹیاں ہیں، وہ 2 پارٹی سسٹم نہیں ہے، امریکہ میں 2 پارٹی سسٹم ہے، UK میں 3 پارٹی سسٹم ہے، چائنا میں 1 پارٹی سسٹم، روس میں تو ہے ہی نہیں، ان کا اپنا ایک نظام ہے۔ پاکستان میں 100 سے بھی زیادہ ہیں، اور یہاں خاص طور پر 3 4 MN جو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ڈسینڈنگ ووٹ ہوتے ہیں۔ کیونکہ پاکستان کی کمزوری کی وجوہات ہم خود ہیں۔ پاکستان میں جو نظام تعلیم ہے وہ ناقص ہے، مہنگا ترین نظام ہے، ہیلتھ نظام ناقص بیٹھ گیا ہے، پاکستان کا آئین بیٹھ گیا ہے، پاکستان کی عدالتیں بیٹھ گئیں، اور پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم بیٹھ گیا۔ اب ان حالات میں ہم دوسرے لوگوں سے، ابھی عبداللہ حمید گل صاحب کہہ رہے تھے کہ حکومتوں کو جو فارن پالیسی بنانی چاہیے، موجودہ رجیم کی بات نہیں کرتے۔ اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں راحیل شریف صاحب کے زمانے میں، راحیل شریف صاحب خود ہی جاتے تھے دوسرے ملکوں میں، ضیاء الحق صاحب دوسرے ملکوں سے خود معاہدے کرتے تھے۔ تو وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بات ہم کس سے کریں؟ اس وقت پاکستان جس سے مخمصے میں پھنسا ہوا میری نظر میں، وہ پاکستان کا موجودہ جو حکمرانی ہے، اس پر دوسری دنیا بات نہیں کر رہی۔ آپ دیکھیں 2 سال ہو گئے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کمیشن کو، جی پیسے کوئی نہیں آئے۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب بڑی جدوجہد کر رہے ہیں، باہر سے پیسے نہیں آتے، رول اوور ہم کیا۔ جی اب صرف آتے بھی ہیں تو IMF کی شکل میں آتے ہیں۔ اب اسٹیٹسٹیکل آپ طریقے سے کہیں ہم کامیاب ہیں تو دھکے سے کہیں کامیاب ہیں۔ پاکستان میں آپ دیکھیں کہ میڈیا تک بیٹھ گیا، بالکل میڈیا تک میں آپ اپنی، حالانکہ پوری دنیا میں باتوں کو سنا جاتا ہے، اس کا حل تلاش کیا جاتا ہے، دشمن کوئی بھی نہیں ہوتا۔ یہاں مثلا آواز جو ہے وہ نہیں، انہوں نے کہا نا ڈاکٹر صاحب نے کہ obviously جب آپ کے جو ہے وہ مفادات ملیں گے تو آپ دوست ہیں، جب آپ کے مفادات نہیں ملیں گے then you are foe۔ فور فرینڈ میں یہی فرق ہوتا ہے۔ اب جو کہہ رہے تھے عبداللہ حمید گل صاحب کہ میں جہاز پر گیا ہوں، جی لیکن میں نے جان بوجھ کے ان سے پوچھا، وہ جہاز پر گئے تو ہم بھی جاتے تھے، بھئی کراچی سے تو جہاز جاتا ہے، فوکر جاتا ہے، تو مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر اتنا ایئرپورٹ بنا ہے تو ہماری چاروں پشاور سے، اسلام آباد سے، سیالکوٹ سے، لاہور سے کیوں نہیں جاتے جہاز؟ بالکل اور وہاں یعنی وہاں تجارتی سرگرمیاں کیوں نہیں شروع ہو رہی؟ اور چائنا کا تو ہمارا بہترین دوست ہے، لیکن چائنا جو ظاہر ہے اس کے اوپر اس کی اپنی ریزرویشنز ہیں، ان کے اپنے مطالبات ہیں، اور ہمیں وہ تھوڑا سا پیچھے کر کے افغانستان کی طرف بہت بڑی انویسٹمنٹ وہ کر رہے ہیں، اسی لیے کہ جس ملک کو ابھی کسی ملک نے تسلیم بھی نہیں کیا، عبوری حکومت چل رہی ہے، ان کا جو ہے ڈالر کم ریٹ کا ہے، وہاں انصاف کی جو آپ دیکھنے کیسے ہیں، وہاں ہماری طرح کی پارلیمنٹ کی تنہائی کتنی ہیں، وہاں ہمارے طرح لگژری گاڑیاں کتنی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں روزانہ آ رہی ہیں۔ IMF ہمارے ملک میں بیٹھا ہے، وہاں کیوں نہیں جاتا؟ تباہ برباد ملک میں IMF کیوں نہیں جاتا؟ دوسری طرف جو ہے ہماری جو ہے وہ پاکستان میں لیپ ٹاپ کی دوبارہ سے جو ہے وہ رجسٹریشن کا پروگرام جو ہے وہ لانچ ہو گیا ہے کہ جی اپنی ضرورت کے مطابق جو ایلیجیبل ہیں وہ کریں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم میں ہمیشہ ایک کویشچن یہ کرتی ہوں کہ آپ اپنی جو نیشن ہے، اپنا جو یوتھ ہے، اس کو اگر آپ لیپ ٹاپ دے رہے ہیں، آپ اس کو انٹرنیٹ پرووائڈ کر رہے ہیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم آج جو ہے وارئر کیوں نہیں رہے، ہم کیوں نہیں لڑ سکتے، ہمارے اندر وہ سوچ بچار کیوں نہیں رہا؟ بیکاز ایوری تھنگ از آن ہینڈ، ہمیں ہر چیز اسی طرح مل رہی ہے اور ہم لوگ سٹک ہیں۔ میرے خیال میں یہ جو میڈیا ہے، یہ جو میڈیمز ہیں، یہ سب ہمیں سٹک کر رہے ہیں، رادر دین کہ ہمارے اندر کسی سوچ کو یا کسی جذبے کو ایسے کو اجاگر کریں کہ ہم اپنے ملک کو بچائیں، بلکہ ہم ایک آپ کہہ لیں کہ اسٹیٹک سی اسٹیج میں چلے گئے ہیں جس میں ہم سوئے ہوئے ہیں اور ہمیں یہ بالکل نہیں پتہ چل رہا کہ ہم نے کہاں جانا ہے اور ہم نے اپنے ملک کو کس طرح کی ترقی کی راہ پہ لے کے جانا ہے۔ یعنی کہ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا، وہ ترقی کی راہ جو ہمیں ہمارے ایکسپرٹس بتا رہے ہیں، ہم اس کے اوپر عمل نہیں کر پا رہے بیکاز ہمیں جو ہے وہ سلا دیا گیا ہے۔ اور اس میں کہتی ہوں کہ یہ لیپ ٹاپ اور یہ موبائلز وغیرہ اور انٹرنیٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ نہیں، آپ بتائیں، مجھے بتائیں کہ انڈیا کی جو IT ہے وہ پاکستان کے کئی ٹائم 100 ٹائم زیادہ ان کی IT ایکسپورٹ ہے،
پاکستان کی ایکسپورٹ اگر یہ کلیم کرتی ہے گورنمنٹ کی بڑی ہے، واقعی بڑی ہے، جی یہ کچھ پرسنٹ بڑی ہے، جی تو یہ اس سے زیادہ بڑھ سکتی ہے۔ آپ انٹرنیٹ کو فری کریں، بالکل آپ انٹرنیٹ کو ایکسیسیبل کریں، اور دوسرا یہ کہ آپ اس کی جو سپیڈ ہے اس کو بہتر کریں، آپ نے ایکس کو آپ کھولیں، یہ دنیا کو چلنے دیں، اور دنیا کو چلنے دیں۔ یہ لیپ ٹاپ بھی ساتھ تبھی چلے گا تبھی آپ اس وقت تو آپ نے دیکھا کہ لیپ ٹاپ بہترین سکیم ہے، یہ اس کو ہم نہیں کرنا نہیں کرتے خدا نخواستہ، ٹھیک ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ لیپ ٹاپ تو میں کئی لوگوں بچوں کو جانتا ہوں 4 4 5 5 ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں، جی وجہ یہ چلائیں کیسے؟ کیا اس میں ڈالنے کے لیے جو آپ کے انٹرنیٹ کے پیسے ہیں وہ کہاں سے لائیں گے آپ؟ ایک غریب بچہ کہاں سے لائے گا؟ 3,000 لیکن میرے خیال میں اقبال صاحب یہ ساری چیزوں کے ساتھ انٹرنیٹ بھی مل ہی جاتا ہے، بٹ اس کے ساتھ ہمارے یہاں پر جو سب سے بڑی چیز مسنگ ہے نا وہ تربیت مسنگ ہے۔ ہمیں ہمارے ہاتھ میں ایک ایسا گیجٹ پکڑا دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے اسے فلمیں کون سی دیکھنی ہے، ایکسپلورنگ کیا کرنی ہے، بٹ وی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو میک پاکستان سکسیزفل۔ وہ بھی ہم یہ ذمہ دار ہمیں ہیں۔ یہ چیزیں جو ہے تربیت بھی، تربیت دیکھیں کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ یہی تو کہہ رہی ہوں، گورنمنٹ اگر یہ چیز یونین دے رہی ہے کونسل لیول کے تو اوپر یہ آپ کے، تربیت بھی شامل ہونی چاہیے میں نا۔ یہ کہتا ہوں یونین کونسل لیول کے اوپر آپ کے باقاعدہ، جس طرح یہ بہت شاندار منصوبہ ہے میاں شہباز شریف صاحب کا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ای لائبریریز کا، آپ لاہور جائیں نا لبرٹی میں، یہ یونین کونسل تک پھیلائیں، وہاں انٹرنیٹ فری ہو، وہاں لوگوں کو بتایا جائے، بالکل فلمیں ہو، نہیں دیکھیں گے۔ اور یہ سارے پروگرام جو ہے وہ تربیت کے ساتھ ہوں۔ پرائم منسٹر صاحب نے 870 جو ہے رمضان ریلیف پیکیجز 2025 میں جو ہے وہ اناؤنس کیے ہیں، جس میں جو ایلیجیبل ہے اور اس کے لیے اپلائی کرنے کا جو ہے طریقہ بھی دے دیا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ یہ سارے پیکیجز اور یہ سارے پروگرامز جو ہیں وہ پاکستان کو مضبوط اور مستحکم بنا سکیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اور اقبال صاحب کو اجازت دیجیے گا۔